الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، گزشتہ آیات میں عملی ناشکری کا مطلب سمجھایا تھا. اب ان آیتوں میں جو میں نے تلاوت کی ہے، ایک شکر گزار بندے کی مثال دی ہے اللہ رب العزت والجلال نے. یہ مثال جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اس مثال کے پردے میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہاں تو وہ اتنے شکر گزار بندے تھے اور کہاں تم ایسے ناشکرے نکلے. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ کفار کی جانب سے عملی ناشکری تھی. کبھی تو توحید کا انکار کر دیا، زبانی اور عملی دونوں ہی طرح ناشکری کرتے تھے. توحید کا انکار، رسالت کا انکار، پھر اسی طرح کفر و شرک کے بعض فروع تھے، یعنی تحلیل حرام اور تحریم حلال پر، یعنی اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال کر دینا، کسی چیز کو حرام قرار دے دینا. تو ان سب چیزوں کا ذکر گزشتہ آیات میں آیا تھا. اب مشرکین مکہ جو قرآن کریم کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب تھے، اپنے کفر اور بت پرستی کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، انہی کے پابند ہیں اور شریعت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہے. اس لیے مذکورہ 4 آیتوں میں ان کے اس دعوے کی تردید اور انہی کے مسلمات سے ان کے جاہلانہ خیالات کا بطلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ مذکورہ 5 آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام اقوام عالم کا مسلم مقتدی ہونا بیان فرمایا، جو نبوت و رسالت کا اعلیٰ مقام ہے. یعنی اس سے ان کا عظیم الشان نبی و رسول ہونا ثابت ہوا. اس کے ساتھ ہی ما کان من المشرکین سے ان کا کامل توحید پر ہونا بیان فرمایا. سمجھیں کہ تم جو یوں دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شریعت ابراہیم کے پیروکار ہیں، یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے اور تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک ایسے مقتدی تھے، اگرچہ وہ فرد تھے لیکن صحیح معنی میں پوری ملت تھی، پوری قوم تھے. کیوں؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالی فضائل و کمالات ایک پوری امت میں رکھتا ہے، ایک پوری قوم کے فضائل و کمالات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذات واحد میں وہ سب خوبیاں اور کمالات جمع کر دیے تھے. تو انہوں نے نہ کوئی شرک کیا، نہ عملی شرک کیا اور نہ زبانی شرک کیا. وہ تو ایک ایسے مطیع اور فرمانبردار بندے گزرے ہیں، اور آپ پھر یوں کہتے ہو کہ ہم تو سیدنا ابراہیم کی شریعت کے پیروکار ہیں. تو یہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم بڑے مقتدی تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے، وَلَمْ يَكُنْ مُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ تمہاری طرح کفران نعمت کرنے والے نہیں تھے، وہ حکم الہی کے بغیر کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں ٹھہراتے تھے۔ ان کی اسی اطاعت شعاری فرمانبرداری کی وجہ سے کیا ہوا؟ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ فرمایا تھا اور انہیں سیدھی راہ پر ڈال دیا تھا۔ لہذا فلاح و نجات، کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی ملت کو اختیار کریں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور دنیا میں بھی ہم نے ان کو بڑی خوبی عطا فرمائی تھی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ اس لیے تم سب کو بھی انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، انہی کی پیروی میں دنیا کی خوبی اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ علیہ السلام ایک رخ ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلیے، اور یاد رکھیے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بس اب طریقہ ابراہیمی وہی ہے جو طریقہ محمدی ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی ہر مذہب باطل سے ہٹ کر، غیر اللہ سے رشتہ توڑ کر توحید کامل اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہونا چاہیے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہاں یہ ارشاد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کے اس رخ کو متعین کرنے کے لیے ہے جس پر وہ پوری زندگی قائم رہے، اور وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ مشرکین مکہ بھی اپنے کو ابراہیم کے طریقے کا پیروکار کہتے تھے۔ اس ارشاد میں ان پر رد ہے کہ تم کس منہ سے اپنے کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہو، ملت ابراہیم کے متبع کہتے ہو؟ وہ تو شرک سے بالکل یا بیزار تھے، اور تم شرک کے ہر طرح دل دادا ہو۔ تم تو کوئی زبانی نہ عملی نہ فعلی نہ قولی کسی طرح کا شرک چھوڑتے ہی نہیں ہو، اور وہ بالکل شرک سے بیزار تھے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ایک شبہ کا جواب، مشرکین کے علاوہ یہودی بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں اور ہم ان کی ذریت ہیں، ان کی ملت پر ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان پر رد کیا کہ تم ملت ابراہیمی پر کیسے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو جمعے کی تعظیم کرتے تھے اور تم سب یعنی سنیچر کو مانتے ہو۔ دیکھیے ارشاد ہے انما جعل السبت، بس ہفتے کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ بار کا دن تو انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس کے باب میں اختلاف کیا، یعنی ملت ابراہیمی میں سبت کی حرمت اور اس کی پابندیوں اور سختیوں کا وجود نہیں تھا۔ ملت ابراہیمی میں ہفتے کی دن کی حرمت اور اس پر جو پابندیاں ہیں اور جو سختیاں ہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد یہود بے ہداوں نے اپنے نبی کی مخالفت کر کے مقرر کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سبت کی تعلیم نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کری، جمعے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جمعے کی اہمیت کا اشارہ کیا گیا تھا، مگر یہود نے ان کے اشارے کے خلاف کیا اور انہوں نے کہا ہم جمعے کی نہیں بار کی تعظیم کیا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کی تعظیم فرض کر دی
اور چونکہ یہ انتخاب منشائے خداوندی کے بھی خلاف تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے احکامات جاری کر دیے، ہفتے کے دن کے احکامات سخت کر دیے، اور آپ کے پروردگار یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ فرمائیں گے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی کون سے دن اللہ کو پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، بس ہفتے کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن سے سچی محبت الفت پیدا